زبردستی اسلام قبول کرے اپنی مرضی؟ نہیں زبردستی میں خود سے لے کر آئی ہوں۔ نہیں پہلے جب آپ نے اسلام قبول کیا مرضی سے کیا؟ نہیں زبردستی۔ شادی آپ نے کون سی عدالت میں کی؟ کراچی سٹی کورٹ۔ اچھا، تو آپ کی جدائی کیسے ہوئی، کس حساب سے ہوئی؟ جدائی بس دھوکے سے ہو گئی۔ اس کے بھائی نے ہمیں کہا میئر چلو اپنے شہر، وہاں پہ ہندو پہچان کا سلسلہ ہے، وہاں تم کہو کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ جب میں نیچے اتری فلیٹ سے تو میرے سب گھر والے باہر کھڑے تھے، اس میں مسلم بھی تھے، پھر مجھے اپنے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ مطلب آپ کو زبردستی وہاں سے اغوا کیا؟ جی جی، اچھا، اتنے سال آپ کہاں پہ قید رہیں، کیا میں ہے؟ اپنے گھر پہ ہی رہی، والدین کے ماں گھر؟ باپ ساتھ، جی۔ اچھا، وہاں پہ کوئی آپ کو ٹارچر یا کوئی؟ بس یہی تھا کہ اس سے رابطہ نہیں رکھو، فون پہ بات نہیں کرو، ملنے نہیں جاؤ، اور میرا رابطہ اس کے ساتھ تھا۔ اچھا، ان 6 سالوں میں آپ کے والدین نے کہیں شادی کا کوئی؟ نہیں، اس نے بہت ہی کہا شادی کرو کرو، پر سمجھ گئے تھے ہم اسے زور زبردستی کریں گے تو یہ پھر سے چلی جائے گی۔ اچھا بہن، جب آپ 6 سال ان کے پاس رہی تو اس دورانیے میں انہوں نے آپ کو کہیں کسی اور جگہ رکھا ہو یا کسی اور آپ کے ہندوؤں کے دربار پہ لے گئے ہو، کوئی ایسا مسئلہ آیا آپ کے پاس؟ نہیں، شروع میں آیا جب ہم لڑکی ہے نا یہاں جی سے، جی، وہاں پر وہاں سے آپ کو لے کے آئے یہاں پر۔ کتنے دن یہاں پہ تھی آپ؟ ہم 8 دن تھے، سب 8 یہاں دن؟ پر ساتھ تھے، میری پوری فیملی۔ جی، تو جب یہاں آپ کو لایا گیا تو آپ کے ذہن کو کیا تاثر دیا گیا یہاں کے؟ بس میں یہاں آئی تو بس بہت پریشان تھی، کسی سے بھی رابطہ نہیں تھا، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، بس تم ایسے دن گزر گئے تو چلے گئے واپس۔ پھر سے سب نے وہاں پر بلایا، پھر سے ایگریمنٹ بھی لکھوائی کہ اب تم رابطہ رکھو گے زبردستی۔ اس کے جو ہمارے جو سے کاغذ تھے وہ بھی وکیل میئر کا اس نے جلا دیے۔ پھر اس سے ایگریمنٹ لکھوائی کہ جب آپ رابطہ کرو گے یا کچھ بھی کرو گے تو پھر جو بھی ڈنڈ ہے وہ رکھ جائے گا۔ پھر مجھے ڈرایا دھمکایا کہ اب رابطہ نہیں رکھنا، پر ڈنڈ پڑے گا، ہم کہاں سے پیسے آئیں گے۔ مجھے کہا کہ اس کے بھائی نے رکھا ہے ڈنڈ، اس کو کہا کہ اس کے گھر والوں نے رکھا ہے۔ یعنی آپ کو ڈبل مینڈیٹ ہاں کیا جی، گیا؟ اب کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں؟ جی جہاں پر میں تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب آپ کے والدین لے گئے تو آپ نے اسلامک ایجوکیشن جاری رکھی، عبادات جی اسلامک؟ میں عبادت کرتی ہوں، میرے گھر پہ قرآن شریف کو پڑھا ہے۔ اچھا، آپ نے شادی سے پہلے آپ نے قرآن پاک پڑھا تھا یا جب آپ نہیں کو پہلے ہی ہمارے گھر پر نکاح سے پہلے آپ نے قرآن پاک پڑھا تھا؟ اب آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ بس یہی کہنا چاہتا ہوں اپنے ماں باپ سے کہ مجھے تنگ نہ کرے، میں خوش ہوں، میں پہلے بھی نکل گئی، بہت کنواری بھی تھی، اب چھوڑ دیں بس۔ میں ابھی خوش ہوں جب آپ خوشی سے اس سے ملی، یہاں آنے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ یہاں آنے کا مقصد ہے ہم محفوظ ہیں۔ اچھا، وہاں محفوظ نہیں تھے آپ؟ نہیں، وہاں کہاں پر بھی نہیں رہنا تھا۔ اچھا، آپ کی زندگیوں کو خطرہ تھا کہ کیا وہاں پہ؟ ہاں خطرہ تھا نا، دونوں طرف سے، اس کے گھر والوں سے بھی، مجھے اپنے سے بھی۔ اچھا، یہ بچی کہاں پیدا ہوئی ہے آپ یہ کی؟ میرے گھر پر آپ کے والدین کے گھر پہ؟ ہے۔ اچھا، کتنا عرصہ آپ جب نکاح کیا تو اس کے بعد اس کے ساتھ کتنا عرصہ آپ نے اس کے ساتھ گزارا تھا؟ ایک ہفتہ وہاں پر کراچی میں، جب نہیں، جب نکاح کے بعد ایک ہفتہ ہم ساتھ تھے۔ اچھا، تو بچی وچی سارا کچھ وہاں پہ ہوا ہے آپ کا؟ ہاں وہاں پر۔ بہن، آپ نے بولا کہ آپ نے قرآن پاک کا بھی مطالعہ کیا ہوا ہے، تو کوئی آپ آیت سنائیں گے؟ جی، بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کلمہ آتا ہے؟ جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ بقرہ کی، سورہ بقرہ، سورہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورہ فاتحہ۔ قاضی بھائی سوال آسان آتا کرو، موڈ سے جو سوال چونے پہ ہے کرو دوست صاحب جج جو چاہتا ہے اتنا سوال کرو۔ نہیں قاضی صاحب، وہ خود اپنا صورتوں کے حوالے سے قرآن پاک کے حوالے ان کا شوہر جو ہے وہ خود کہہ رہا ہے اپنی مسز کو کہ آپ پڑھ کر سنائیں۔ آپ جب مسلمان ہوئی، آپ اس سے جدا ہوئی، آپ کو علیحدہ رکھا گیا، اس دوران تقریباً 6 سال کا عرصہ تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، کبھی آپ کو دل میں محسوس ہوا کہ مسلمان کا جو ہے میں چھوڑ دوں اور میں سارے پرانے مذہب پہ آ جاؤں؟ کبھی آپ کو یہ سوچا یا کبھی آپ کو کسی نے پریشر ڈالا یا کبھی آپ کے دل میں خیال آیا؟ پریشر گھر والوں نے ڈالا کہ شادی کرو، میں نے نہیں کی، پر اس نے زیادہ نہیں ڈالا کہ ڈر رہے تھے ہم پریشر ڈالیں گے تو پھر سے چلی جائے گی۔ آپ نے تہیہ کر لیا تھا ایک نہ ایک دن ضرور ملو گے آپ اس سے؟ ملیں گے، بس جب اللہ نے موقع دیا پھر چلے آئے۔ اچھا، تو ابھی بھی آپ نے اس کو ڈھونڈا یا اس نے آپ کو میں نے ڈھونڈا؟ آپ نے بھرچونڈی شریف کا نام آپ نے سنا یا میں نے سنا ہے،
कैसे सुना, कहाँ पे सुना? फेसबुक पे जो लड़कियां मुस्लिम हुई, अच्छा। उस पर फेसबुक पे मैंने वो देखा। फेसबुक पर देखकर आप यहाँ पहुंची हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे कोई लाया तो नहीं ना जबरदस्ती? नहीं नहीं, खुद आए हैं हम अपनी गाड़ी आप अपनी मर्जी से आए हैं? अभी जहाँ भी रहोगे अपनी मर्जी से रहेंगे? से। बस घर वालों से कह रही हूँ कि मुझे परेशान ना करें। भाईजान अभी आप बताएं क्या मसला है, क्या माजरा है, हकीकत क्या है? मसला तो कुछ भी नहीं है, बस ये मेरी बीवी है, इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। और मुझे दुख जो है ना हिंदू कम्युनिटी से नहीं है, क्योंकि वो मेरे अपने हैं ही नहीं। भाईजान आपका नाम क्या है? मेरा नाम इरफान अली है। अच्छा, मुझे जो दुख है मुझे हिंदू कम्युनिटी से तो है ही नहीं, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी तो मेरे हैं ही नहीं, वो तो मेरे अपने हैं ही नहीं। मुझे दुख है ना अपने मुसलमान भाइयों से, जो मुझे तंग करते हैं ना, वो मेरे मुसलमान भाई हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप मुसलमान हो, सबसे पहले जो फर्ज है आपका वो मुसलमान होने का फर्ज है। ना मैंने कभी जबरदस्ती की है और ना ही इस्लाम में जबरदस्ती कोई जायज है। मैं ये अपनी मर्जी से इस्लाम इसने कबूल किया है, और लोग कहते हैं मैंने इसको जबरदस्ती किया है, मैं तो कहता हूँ इसने मुझे जबरदस्ती की है। ये मुझे जो है ना इस्लाम पे लाई है, इसने मुझे दीन सिखाया। ये कहाँ से लग रही है जो आप आयतें सुन रहे हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, इसका क्या माना है? ये आपसे क्या कहना चाह रही है? ये कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद क्यों पढ़ रही है? ये ऐलान कर रही है कि अल्लाह एक है, दूसरा नहीं है। ये कहाँ से आपको हिंदू लग रही है? आप मुझे ये समझाएं। मैं अपने मुसलमान भाइयों से मुखातिब हूँ, मैं हिंदू से मुखातिब नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे तो अपने नहीं है ना। मैं मुसलमान को दिखाना चाह रहा हूँ। ये आपको बार बार कह रही है कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, वो आपको बुला रही है, ये मुसलमान होना चाह रही है, और आप मेरे अपने होकर ये आप काम कर रहे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? ये मेरी बच्ची है, ये मेरी बच्ची है, 6 साल से मेरी बच्ची है, ये मुझसे दूर रही है। सारे कसूरवार आप हैं, जो मेरे बच्चों से आपने मुझे अलग किया है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं आपको क्या नाम दूं। आपके पेरेंट्स ने ऐसा क्यों किया? मेरे पेरेंट्स ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हिंदू कम्युनिटी का पूरा एक रोल है, वो कम्युनिटी है, वो पावरफुल है। उसने मेरे सारे घर वालों को उठा लिया, उसने मेरे भाई को मजबूर कर लिया। अच्छा, वो कौन वहाँ है? की हिंदू कम्युनिटी इतनी पावरफुल है क्या? वहाँ पे पावरफुल है। और नाम रिच क्या है। है उनके? उसके नाम ये इसके जो होते हैं, ये तोलाराम है कोई, और मैं तो इनको कोई कसूर देना ही नहीं चाह रहा, मैं इनका नाम ही नहीं लेना चाह रहा। मैं अपने मुसलमान भाइयों का नाम लेना चाह रहा हूँ जिनने मेरे साथ गद्दारी की। जब हम अपने ईमान पर हैं, सही है तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? बस हम मैं साथ तो रहना मेरा दिल कर रहा है मैं उनका नाम लूं, क्योंकि वो मुसलमान है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा वो किस किस्म के मुसलमान है। इतना अरसा आप जुदाई रहने के बाद अब आप यहाँ आए, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे शहर वालों ने तो मेरा कुछ किया ही नहीं ना, वो तो मेरे सारे दुश्मन बन गए। बस ये अल्लाह मियाँ मिठा साहब को, मियाँ असलम साहब को खुश करे, जो अल्लाह ताला ने इस दौर में इस जैसे इंसान पैदा किए हैं, जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, मजलूमों की मदद कर रहे हैं। कोई मुसलमान बनना चाह रहा है, झूठा इल्जाम है कि जबरदस्ती वाला, ये तो हमें जानते तक नहीं। हम मेड़ कहाँ ये तो मैं जानते भी नहीं है। हमने इनसे फोन पे राब्ता किया, और अल्लाह मैं इनको क्या दूं? मैं ये कह रहा हूँ मैं पूरी जिंदगी इनका एहसान कैसे चुकाऊंगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं इसका कैसे चुकाऊंगा। ये मेरी बच्ची है, आपको लग रहा है किसी और की है? क्या आपको लगता है इसको बाप का प्यार नहीं चाहिए? आप मुसलमान भाई हो मेरे, मैं अपने शहर के मुसलमानों से मुखातिब हूँ, जो अपने आप को सेक्युलर मुस्लिम बुलाते हैं, वो मुसलमान नहीं है, मैं उनको नहीं मानता मुसलमान। ये मेरे कागजात हैं सारे, ये देखें। 6 साल हो गए हमारे निकाह को 6 साल हो गए। ये मैंने निकाह किया था, सबसे पहले मैंने इसको इस्लाम कबूल करवाया। इसका नाम था पूजा कुमारी, फिर बाद में इसने अपना नाम खुद चुना, आयशा। आप इससे पूछे तो सही आयशा क्या है, ये आपको बताएगी आयशा क्या है, ये आपको बताएगी हज़रत उमर फारूक क्या है, अबू बकर क्या है, उमर क्या है, अली क्या है। ये आपको हमारे नबी के बारे में बताएगी, ये हमारा रसूल क्या है, ये सब आपको बताएगी। ये फिर मैंने इससे निकाह किया। निकाह के बाद ये इसने मुझे खुद अपने हाथों से एग्रीमेंट लिख के दी। इसने खुद मुझे कहा मैं इरफान आपको लिख के देना हूँ, अपने हाथों से इसने मुझे एग्रीमेंट लिख के दी कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मुझे किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की है।
آپ یہ دیکھیں. اس کے بعد یہ میرا NIC ہے اور اس کا یہ میچورٹی جو سرٹیفکیٹ ہے یہ بالغ تھی. اس کے بعد یہ کورٹ کا آرڈر ہے, جسٹس آف پیس کا آرڈر ہے کہ یہ آپ اب جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہ رہی ہے اور اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. مگر کیا کریں, اپنے پولیس والوں کا کیا کریں, اس کا کچھ بھی نہیں کر میں سکتے یہ ہم. کہتی ہوں پولیس کی مطلب ٹوٹ جائے, پولیس ہمیں تنگ نہ کرے, اس کے گھر والوں کو تنگ نہ کرے. آپ کو پولیس سے بھی خطرہ ہے کہ پولیس کر سکتی ہے؟ میہر پولیس جو بھی ان کو کہے گا, میرا پاپا تو ظاہر تھوڑی کوشش کرے گا نا, اس کو بھی کہے گا اس کے گھر پہ ریڈ کر, پہلے بھی اس کے گھر پہ ریڈ کروایا. ریٹ کیا وداؤٹ اینی FIR, کوئی FIR نہیں تھی میرے اوپر. بس ان لوگوں نے پیسے لے کر بس ریڈ کر دیا. بہن آپ پڑھی ہوئی ہے؟ کتنی تعلیم؟ BSc تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ میہر سے کی. اچھا ایک سوال ہے کہ جو آپ نے اتنی اسلامی تعلیمات کے مطالعہ کیا ہے, یہ اپنا ان سے عرفان سے ملاقات سے پہلے آپ کا شوق ہوا, شوق تھا یا بعد میں؟ پہلے میں اس سے پہلے ہی جو قرآن شریف پڑھ رہی تھی, میرے گھر پر بھی تھا. جب میرا ایسے واسطہ ہوا تو پتا تھا میرے پاس قرآن شریف پڑھا ہے. اچھا, اسلام سے تو اپنا آپ کا تعلق ان سے اپنا واپسی سے پہلے کا ہے؟ بہت پہلے کا ہے, میں تو بعد میں آیا. ابھی آپ بچپن سے اب یہاں پہنچنے کے بعد تمام صحافی صاحبان بیٹھے ہیں, یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, آپ کس سے اپیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں اپنے وزیر اعظم سے PM سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں, چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں, چیف جسٹس آف آرمی سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں. خدا را آپ دیکھیں, میں نے کوئی بھی زبردستی نہیں کی. آپ ان سے ایک بار نہیں 100 بار پوچھیں, میں نے ان سے کوئی بھی زبردستی نہیں کی. آپ پوچھیں, یہ میری بیٹی ہے, میری اس میں سے ہی بیٹی ہے. ان لوگوں نے زبردستی مجھ سے چھین لی تھی. اب خدا نے جب میرے اوپر رحمت کی تو میاں مٹھا صاحب کے ذریعے, میاں اسلم صاحب, یہ تو مجھے جانتے بھی نہیں ہے میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, ان کو تو میرا بیک گراؤنڈ کا پتہ بھی نہیں ہے. ادھی آپ کیا اپیل کریں گی گورنمنٹ سے؟ اچھا بہن, آپ اپنے والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے والدین کو یہی کہنا چاہتی ہوں, بس مجھے چھوڑ دیں اپنے حال پہ, ہم اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں, تنگ نہ کریں, بس کوئی بھی پریشر نہیں ڈالے, نہ کوئی کیس کرے, کچھ بھی نہیں. جیسے آپ لوگوں کی ہندو پنچایت کی جو مکھی ہیں یا وہاں پہ برادریز ہیں, انہیں آپ کھل کے پیغام دے رہے تاکہ پھر ان کے گھر والوں کو ظاہر حراست کریں گے. جی میں سب کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میرے سسرال کو کوئی بھی پریشان نہ کرے. میں خوش ہوں, میں اپنی مرضی سے ہوں, کسی کا زور زبردستی. آپ اب کیسے اپیل کریں گے اپنے تحفظ کے لیے؟ میں وزیر اعظم سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں بس جینے دیں سکون سے, اور کوئی بھی تنگ نہ کرے. مہربانی. جی دوستو, ویڈیو کو شیئر کریں اور اس